کر دیجئے، اس کو خوشخبری سنا دیجئے، آج کی رات میں پیارے پیغمبر کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ تو میں دوستوں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ زمانے ایسے ہیں اللہ کی طرف سے ربانی لہریں اب اللہ کے پیارے پیغمبر کی امت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ یہی ربانی لہریں ہیں، وہ یہی زمانے ہیں۔ شب برات میں اللہ کی طرف سے نورانیت اور رحمت اترتی ہے، شب قدر میں اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت اترتی ہے، اسی طرح عید الفطر کی رات میں اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت اترتی ہے، عید الاضحیٰ کی رات میں اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت اترتی ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جو راتیں اللہ نے خاص امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو یہ فضیلت اور مقام عطا ہوئی ہے، نہ کسی امت کو اللہ نے ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے یہ راتیں صرف اور صرف پیارے پیغمبر کی امت کو عطا فرمائی ہیں۔ میں دوستوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے ابن ماجہ میں۔ مجھے چند دن میں ایک دوست نے سوال کیا کہ جی آج یہ جو شب برات ہے اس کے بعد جو روزہ ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ روزہ رکھنا؟ بہت سارے حضرات جو ہے انکار کر دیتے ہیں کہ جی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ خیر میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ابن ماجہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، صحاح ستہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ابن ماجہ۔ اصل پورا نام ہے سنن ابن ماجہ۔ اس حدیث کی کتاب میں یہ روایت مجھے مل گئی اور صحیح سند کے ساتھ مجھے ملی۔ ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ پوری حدیث عربی زبان میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اذا قامت اللیل من نصف شعبان، آپ نے کیا فرمایا؟ اذا قامت اللیل من نصف شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا لغروب الشمس فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا ألا كذا۔ یہ حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے فقوموا لیلها وصوموا نهارها، آپ نے فرمایا کہ اس رات میں تم رات کو قیام کرو۔ کیا کرو؟ قیام کرو۔ وصوموا نهارها، اور فرمایا کہ اس رات کے بعد جو اگلا دن ہے اس دن تم روزہ رکھو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان اور رمضان کے مکمل روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان کا پورا مہینہ بھی آپ روزے رکھا کرتے تھے اور رمضان کا پورا مہینہ بھی آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کا مہینہ بڑی پابندی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان بڑی قیمتی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں بندے کے اعمال زمین سے چڑھ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بندے کے اعمال زمین سے چڑھ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اگلے اعمال بندے کو عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جس رات میں بندے کے اعمال اترتے ہیں اور پورا سال جو بندے نے محنت کی ہوتی ہے، پورا سال جو بندے نے روزے رکھے ہوتے ہیں، پورا سال جو بندے نے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، پورا سال جو بندے نے تہجدیں پڑھی ہوتی ہیں، پورا سال جو بندے نے قرآن کی تلاوت کی ہوتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ پورے سال کے اعمال اس رات میں چڑھ کر اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نئے اعمال بندے کے لیے اترتے ہیں، یعنی پورے سال کا اگلا شیڈول آ جاتے ہیں۔
پچھلے سال کی کلوزنگ ہو جاتی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میرے اعمال چڑھ کے آسمان کی طرف جائیں، اللہ کے سامنے پیش کی جائیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزے سے ہوں جس دن اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال پیش کیے جائیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال جائیں تو میں کس حالت میں ہوں؟ روزے کی حالت میں ہوں۔ اور میں دوستوں یہ وہی رات ہے، اس رات میں اعمال چڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آج کی رات میں نازل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید دو مرتبہ نازل ہوا۔ ایک مرتبہ قرآن